معزز سامعین حضرات، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردے میں رہنے والی میری عفت مائیں اور بہنیں، آج خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، کلام مقدس پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 2، اسی آیت کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی 2-4 باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا گو ہوں، بار الہ مجھ طالب علم کو صحیح کہنے اور سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے اور تمام سامعین کو بغور سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہیے آمین۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے مومن کی پہچان۔ یوں تو سب کو معلوم ہے، سبھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ہر ایک چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو، کسی بھی لائن کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ وہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو مومن ہیں تو مومن کے جو اوصاف ہیں، جو پہچان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا ہماری پہچان ان کے فرمان کے مطابق مشابہت ہے، ملتی ہے، یا اس سے کہیں جداگانہ ہے، الگ ہے؟ میں انہی چند باتوں کو آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس لیے میں بارہا آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بغور سنیں، اور صرف سننا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اسی طریقے پر چلنا بھی ہے جس طریقے پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلانا چاہتے ہیں، چلانے کے لیے بتا کر کے فرما کر کے گئے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین، مومن بے شک کہ مومن وہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار مومن کے سامنے کی جائے، رکھی جائے، بتائی جائے، تو وجلت قلوبہم، اس کے دل دہل جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا اس کے ہم لوگ برعکس سے ہیں؟ جب قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو کیا ہمارا دل دہلتا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان میں تر و تازگی آتی ہے، یا ہمارے شریر میں جو تک نہیں چلتا، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، اور ہمارا ایمان جہاں تھا وہیں ہے اور وہیں رہے گا، اس بات کا قسم ہم لوگوں نے کھا رکھا ہے۔ میں انہی باتوں کو پوچھنے، گوش گزار کرنے، آپ لوگوں کے سامنے 2 باتیں رکھنے کے لیے آج کے اس مبارک محفل میں آیا ہوں، اور گزارش کرنے کی زحمت کروں گا
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اجلت قلوبہم، جب ایمان والے کے سامنے، مومن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے تو مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تھرانے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن کی پہچان تو ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے کلام پاک کو تلاوت کیا جاتا ہے، کلام پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مومن کے اندر جو ایمان ہے پہلے سے تھا، ایمان میں تر و تازگی آ جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ جو ہے، بڑے بڑے علماء دین آتے ہیں، کبھی خطیب کی شکل میں، کبھی مقرر کے شکل میں، اور کبھی جلسے جلوس میں، اور کبھی بعد نماز عشاء اور بعد نماز عصر میں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا ایمان جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا۔ ہمارے ایمان میں نہ تر و تازگی آتی ہے، نہ ہمارا دل دہلتا ہے، کانپتا ہے۔ تو کیا یہی پہچان ہے مومن کی؟ ایک مومن کو اسی طرح رہنا چاہیے، ایسے ہی اپنی زندگی گزرنی چاہیے جس طرح گزر رہی ہے، یا کچھ بدلاؤ آنا چاہیے، کچھ فرق پڑنا چاہیے؟ یہ جمعہ کا خطبہ، یہ جلسے جلوس میں مقرروں کو بلانا، یہ فیشن نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جمعہ کا خطبہ جو رکھا ہے، یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے پاس ایمان کی کمزوری ہوگی، ایمان کی کمی ہوگی، تو خطبے میں واعظ و نصیحت سنیں گے، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت، اس کے معنی مفہوم سنیں گے، ایمان میں تر و تازگی آئے گی، ایمان میں زیادتی ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اور قیامت کے دن کا، میدان محشر کا، قبر کے عذاب کا واقعہ جب ان کے سامنے رکھی جائے گی تو ان کے دل دہل جائیں گے، کانپ جائیں گے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے، لیکن کچھ ہم اپنے ایمان کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ ایمان میں کمی بیسی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بیسی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں کہ سب کا ایمان برابر ہوتا ہے۔ نبی رسول تھے، صحابہ تھے، تبع تابعین تھے، ہمارے اسلاف گزرے، اب جو ہمارے دور میں پرہیزگار، دیندار، متقی ہیں، ہمارے استاد ہیں اور پرہیزگار دیندار ہیں، ان کے ایمان میں اور ہم لوگوں کے ایمان میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے، کیونکہ کلام پاک کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادتہم ایمانا، ایمان میں زیادتی آتی ہے، کم نہیں ہوتی تو زیادہ کہاں سے ہوگی؟ جس کے ایمان میں کمی نہ ہو تو زیادتی کہاں سے ہوگی؟ جس چیز میں کمی ہوتی ہے اسی میں زیادتی ہوتی ہے، جس میں زیادتی ہوتی ہے اسی میں کمی ہوتی ہے، اور اگر مقدار برابر ہو تو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان میں کمی بیسی ہوتی ہے اور ہمارے ایمان میں کمی ہے، جو قرآن اور احادیث کی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی کمی۔ چاہے ہمارے مابین پورے کلام پاک کو کھول کے رکھا جائے، سنایا جائے، یا حدیث نبوی کو رکھا جائے، بتایا جائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا جائے، جنت کی ہمیں خوشخبری دی جائے، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں، وہیں رہیں گے۔ ہمارا قسم، ہمارا مقصد، ہمارا عقیدہ، ہمارا وشواس، ہمارا سوچ، ہمارا ارادہ اس طرح بنا ہوا ہے
میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے تو مومن کا دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی جائے، آیتوں کو پڑھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے ایمان میں تر و تازگی آ جائے گی، زیادتی ہوگی، بڑھوتری ہوگی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو مومن ہوگا وہ بینک والے پر بھروسہ نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ پینشن پر بھروسہ نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ زمین اور جائیداد کے اناجوں پر بھروسہ نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ اپنے بزنس پر بھروسہ نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ کیا کہتے ہیں جی، جو مہینے اور ہفتے میں اٹھایا جاتا ہے پیسہ، اس میں وہ بھروسہ نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ اپنے کسی بھائی پر بھروسہ نہیں کرے گا، جو مومن ہوگا وہ کسی دوائی اور کسی اوجھا پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرے گا، بلکہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن جو ہوگا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے گا، اپنے خدا پر بھروسہ کرے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ فلاں جگہ گئے، جا کر کے ہاتھ دکھائے، ہم کو 2 تعویذیں دی، ایک پینے اور ایک کھانے، ایک لٹکانے کی، تو جا کر کے ہم ٹھیک ہوئے۔ فلاں اوجھا بہت اچھا ہے، اس نے مجھے بچا لیا، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس نے مجھے بچا لیا۔ ہم لوگوں کا عقیدہ، ہم لوگوں کا ایمان، اور خاص کر کے ہماری ماں اور بہنوں کا عقیدہ اور ایمان اور وشواس اس طرح ہے۔ ماشاء اللہ، میں سنا ہوں، جانتا ہوں کہ اس مسجد میں میری مائیں اور بہنیں بھی آتی ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ بڑا غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے، پڑوسیوں کو دکھانے ہم مسجد میں نماز پڑھنے آ گئے، نماز پڑھ لیے، بہت بڑے مصلی بن گئے اور بہت بڑی مصلیات بن گئیں۔ ایسا نہیں، جو بھی عبادت کرنا ہے، چاہے وہ قربانی کے معاملے میں ہو، روزے کے معاملے میں ہو، نماز کے معاملے میں ہو، صدقہ و خیرات کے معاملے میں ہو، یا کسی کے ساتھ صلح رحمی کرنے کے معاملے میں ہو، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی عبادت کرے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو صرف اور محض خلوصیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیت اور دل کو صاف کرتے ہوئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، دھیان دے کر کے سننے کی بات ہے، اور سن کر کے پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دن بدن ہم جس طرح برباد ہوتے جا رہے ہیں، برباد ہوتے جائیں گے، اور ہماری بربادی کا کوئی عالم، کوئی ٹھکانہ، کوئی انتہا نہیں ہوگا، بلکہ ہم نہ جانے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نہ جانے ہمارا ٹھکانہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، عن قریب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے تمام رشتہ دار اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول، تمام رشتہ دار اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہوگی۔ کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے محبت۔ کیوں نہیں کرتے؟
کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جمعے کے دن جو اذان ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اٹھائیے کلام پاک پارہ 28 سورہ جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بزنس کو چھوڑ دو، جب اذان ہو جائے مسجد میں دوڑتے ہوئے مسجد پہنچو۔ تو ہم تو اذان سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ دکان بند کرتے ہیں۔ اذان سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی سے آتے ہیں، کیونکہ نہانا بھی ہے، کپڑا بھی دھونا ہے، اور کھانا بھی کھانا ہے، اور آ کر کے آرام یہاں کرنا ہے۔ اس لیے ہم جب اذان ہوتی ہے تو کام چھوڑ کر کے فٹافٹ گھر آتے ہیں، آ کر کے نہاتے ہیں بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ، اور کھانا کھاتے ہیں، اور آ کر کے دیوار میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، 2-4 باتیں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد نیند آ جاتی ہے، آرام سے سو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، خطیب ممبر سے اترتا ہے، اس کا پڑوسی اس کو جگاتا ہے کہ چلو بابو جماعت کھڑی ہو رہی ہے، نماز پڑھ لو۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں پیاری ہے تو نیند ہے، پیاری ہے، پیارا ہے تو کھانا ہے، پیارا ہے تو کام ہے، پیارا ہے تو دولت ہے، پیارے ہیں تو رشتہ دار ہیں، سب پیارے ہیں۔ اگر ہمیں پیار نہیں ہے تو بس اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے، اور ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ کیا یہ بات معاشرہ کے خلاف ہے یا صحیح بات ہے؟ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیرو برابر ہم محبت کرتے ہیں۔ کوئی کہہ نہ دے کہ مومن نہیں، کوئی کہہ نہ دے مسلمان نہیں، کوئی کہہ نہ دے ایمان والا نہیں، کوئی کہہ نہ دے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن کا لڑکا نہیں، کوئی کہہ نہ دے کہ یہ بریڈ اوپر ٹولہ کا رہنے والا نہیں۔ اس لیے ہم جمعہ کے دن آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی کہہ نہ دے کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں ادا کرتا بیوقوف۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے کہ کوئی کہہ نہ دے کہ بیوقوف سال بھر میں روزہ آتا ہے 1 مہینہ وہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ پڑوسی ہمیں کیا کہے گا؟ پڑوسی ہمیں کیا کہے گا کہ قربانی بھی کرنے کی طاقت نہیں ہوئی تم میں؟ اس لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اٹھائیے کلام پاک سورہ انعام، دیکھیے بار بار آپ لوگ یہ آیت سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول سے، اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے، اپنے محمد سے، قل کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا صلاتی، کیا ہے؟ انا صلاتی، بے شک کہ نماز کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ قربانی ہے۔ انا صلاتی، بے شک کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ انا صلاتی، بے شک کہ میری نماز۔ آج میں پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے میرے بھائی ہیں، کتنے آدمی پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور کتنے آدمی قربانی کیے ہیں؟ قربانی میں ٹٹولا جائے، دیکھا جائے، کاؤنٹنگ کیا جائے تو 100 میں 95% لوگوں نے ماشاء اللہ قربانی کیا۔ وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 95% آدمی نماز کیوں نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ؟ خالی قربانی فرض ہے، قربانی تو سنت ہے، سنت ابراہیم، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرض ہے، فرض۔ نہیں کرو گے جہنم جاؤ گے، نہیں کرو گے فاسق کہلاؤ گے، نہیں کرو گے گنہگار بنو گے، نہیں کرو گے کافر کہلاؤ گے۔
جس میں کافر کہلاؤ گے وہ کام چھوڑ دیے ہو، درکنار رکھ دیے ہو ایک سائڈ میں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے، یہی مومن کی پہچان ہے، ایسی ہونی چاہیے مومن کی پہچان۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا، کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، باپ سے، بیٹے سے اور تمام رشتہ دار، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ میری مائیں اور بہنیں کس سے محبت کرتی ہیں؟ اپنے شوہر سے، اپنے پیسوں سے، اپنے زیورات سے، اس سے زیادہ کسی سے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجئے۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں جن کے بولنے کا، جن کے بیان کرنے کا وقت نہیں رہتا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں اور بزرگ دوستوں، محبت کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح جس طرح اپنے بیٹے سے نہیں کرتے، جس طرح اپنے باپ سے نہیں کرتے، جس طرح اپنے تمام رشتہ داروں سے نہیں کرتے، اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن تب تک نہیں ہو سکتا، تم میں سے اگر کوئی مومن ہے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے اگر کوئی مومن ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو کیا کرے؟ فلیقل خیرا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے کھیس و اقارب کے ساتھ کیا کرے؟ فلیقل خیرا، بہتر بات بولے، اچھی بات بولے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم کیا بات بولتے ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں کیا بولتی ہیں؟ ایک دوسرے کی برائی، اکثر گالی گلوچ بولتی ہیں۔ بولیے نہیں بولتی ہیں؟ بول سکیں گی آپ لوگ؟ نہیں بول سکیں گی، بالکل بولتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلیقل خیرا، بہتر بولیے، اچھی بات بولیے۔ لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ یا تو گالی گلوچ یا تو ایک دوسرے کی چگل۔ مرد حضرات، میرے بھائی حضرات، میرے رشتہ دار، میرے کھیس و اقارب اور اخوانان اسلام، نوجوانان اسلام کیا بات بولتے ہیں؟ اگر بولتے ہیں تو گالی گلوچ، ورنہ ایک دوسرے کی برائی یا فواحش کلمات۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ ایسے بہت کم ہو سکتے ہیں کہ دکان میں بیٹھے ہیں اور کسی کو بتا رہے ہیں کہ بابو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھنا مطلب چاہیے تم کو، نماز نہیں پڑھنے سے تمہاری دنیاوی زندگی، اخروی زندگی بیکار ہو جائے گی، تمہیں کلام پاک تلاوت کرنا چاہیے، تمہیں پڑھنا چاہیے، تمہیں صحیح بات کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، پڑوسیوں کی عزت کرنی چاہیے۔ کوئی دکان میں ایسی باتیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ جہاں 10-5 میرے بھائی بیٹھے ہیں، کہیں ایسی باتیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی باتیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہے تو کرکٹ کی بات، ہوتی ہے تو فلم کی بات، ہوتی ہے تو کھیل کی بات، ہوتی ہے تو جوا کی بات، ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کرکٹ کی بات، ہوتی ہے تو فٹ بال کی بات، ہوتی ہے تو اہل محلے کی برائی، ہوتی ہے تو رشتہ دار کی برائی، ہوتی ہے تو عالم علماء کی برائی، ہوتی ہے تو کسی ماسٹر، کسی ڈاکٹر کی برائی، ہوتی ہے تو کسی عہدیدار کی برائی، ہوتی ہے تو کسی چھوٹے بچوں کی برائی، ہوتی ہے تو ماں بہنوں کی برائی، ورنہ کچھ بات اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کا فرمان فلیقل خیرا، بہتر بات بولیے، او لیسمت، اور نہیں بولنا ہے، بہتر بات نہیں بولنا ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ چپی لگانا ہے، منہ کو بند کر کے رکھنا ہے۔ غور سے سماعت کیجئے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری پردے میں رہنے والی مائیں اور بہنیں، بولنا ہے تو اچھی بات بولیے، ورنہ چپ رہیے۔ ضروری ہے برائی، کسی کی برائی کرنا، کسی کی برائی کرنا کتنی بڑی بات ہے، آپ لوگ نہیں سنے ہیں؟ اپنے بھائی کے، مردے بھائی کی گوشت کھانا، مردار بھائی کا گوشت کھانا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایسا برائی ہے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مومن بن کر کے اپنی زندگی گزاروں، تو کیا کرے؟ اپنے پڑوسی کی
عزت کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑوسی کی عزت کرتے ہیں. کون میرا بھائی ہے جو پڑوسی کی عزت کرتا ہے؟ بائی چانس خدا نہ خواستہ ایک آدھ ایسا مل سکتا ہے، ورنہ سب کوئی پڑوسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس کی زمین کے پیچھے، اس کے کیا کہتے ہیں کہ چھت اور چھان کے پیچھے، اور اس کے کیا کہتے ہیں دیوال کے پیچھے، اور اس کو گرانے کے پیچھے، اس کو نیچ کرنے کے پیچھے، اس کی برائی کرنے کے پیچھے، اس کا بزنس کیسے ٹھپ ہو جائے، کیسے وہ برباد ہو جائے، اس کے پیچھے سب لگے رہتے ہیں. لگے رہتے ہیں کہ نہیں؟ میری ماں بہن وہ بھی برائی کرتی ہے، پڑوسن کی برائی. کہیں جاتی ہے، ہماری پڑوسن ایسی تھی، ہماری پڑوسن ایسی تھی. اللہ کے رسول کا فرمان، اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ پڑوسی کو عزت کرنا ہوگا. عورت عورت کی عزت کرے، آدمی آدمی کی عزت کرے، مرد مرد کی عزت کرے، چھوٹے بڑے کی عزت کرے، بھائی بھائی کی عزت کرے. اگر آپ عزت کریں گے تو کیا وہ عزت نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. لیکن ہم کسی کو آواز دیں گے، پکاریں گے، بلائیں گے، کچھ کہیں گے تو رے کے علاوہ تو ہمارا بھانسا ہی نہیں ہے. بارے پیارا بھانسا، بھائی نہیں، بھیا نہیں بول سکتے، رے بول کر کے بولیں گے، جو حکارت والی بھانسا ہے. میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ اپنی فطرت، اپنی عادت، اپنی خصلت کب چھوڑیں گے؟ یہی زندگی ہے ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کی پہچان. اس سے آگے چلیے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہیں کہ اور اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مومن بن کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے سے چھوٹے کی عزت کرے، اپنے چھوٹے سے شفقت کرے، اپنے بڑوں کی عزت کرے. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، تو ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم مومن تو ہیں، اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، لیکن مومن کی شناخت، مومن کی پہچان کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہمارے اندر مومن کی پہچان ہے؟ ہم مومن ہیں؟ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ مومن کی شناخت کے تعلق سے باتیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو مومن ہوگا وہ نماز کو قائم کرے گا. قائم کرنا ہے یا نہیں؟ نماز قائم کرنا ہے. قائم کا مطلب پنجگانہ پڑھنا. نماز قائم کرنا ہے یا قسم کھا رکھیں کہ نماز پنجگانہ نہیں پڑھیں گے؟ وہ بھی پتہ تو چلے، پتہ تو چلے کہ قسم کھا رکھے ہیں. 1 مہینہ نماز پڑھنا ہے، 1 ہی مہینہ روزہ رکھنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے 11 مہینہ اسی طرح رہنا ہے، قربانی میں قربانی دے دینا ہے، بس ہو گیا کام. مومن کی پہچان یہی ہے. وعدہ کیجئے، آج اس مسجد سے وعدہ کر کے اٹھیے، واللہ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا. کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن ہیں، مومن بن کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے تو پھر وعدہ کرنا ہوگا. وعدہ کر کے آج انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد سے نکلیے کہ ہم پنجگانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو ہم نے روزی دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، چھپاتے نہیں. بہت لوگ ہیں ان کے پاس بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی مدرسے والے، کوئی مساجد والے، کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی غربا، کوئی کیا کہتے ہیں بیوہ اور کوئی محتاج آدمی پہنچتے ہیں تو وہ سر کو ہلا دیتے ہیں اور وہ دیتے نہیں. وہ آپ کا پیسہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے جو آپ کے پاس ہے، ورنہ اللہ چاہے تو راتوں رات آپ کا دولت ختم ہو جائے گا. اللہ نہ کرے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو یہ مومن کی پہچان ہے. جو مومن ہوگا اس کا دل دہلے گا، اس کا ایمان تر و تازہ ہوگا، وہ نماز پڑھے گا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے گا. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک المؤمنون حقا. حقیقت میں مومن وہی لوگ ہیں. دھیان دیجئے، غور سے سنیے، حقیقت میں مومن وہی لوگ ہیں. اولئک المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم. ایسے لوگ
جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ درجے کو، ان لوگوں کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو اس کے پاس ہے، اور اس کے لیے بخشش اور بہت بہتر رزق ہے۔ یعنی آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے آپ کو بڑھیا روزی بھی ملے گا، آپ بھوکے بھی نہیں رہیں گے، پریشان بھی نہیں رہیں گے، آپ بے عزت بھی نہیں ہوں گے، ذلت بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بس انہی چند باتوں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، بار الہ میں نے جو چند باتیں سامعین کے سامنے رکھیں، تمام سامعین نے ماشاءاللہ بہت غور سے ان باتوں کو سنی۔ اللہ جس طرح انہوں نے سنا اسی طرح سن کر کے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ ہمارے بھائی اللہ ان کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی تو پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو آگے چل کر کے عالم اور حافظ اور عالم بعمل دیندار متقی پرہیزگار اور بڑے سے بڑا مقرر اور کیا کہتے ہیں کہ محقق بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب ہمیں موت دے